السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ان لوگوں کے سوالات سے متعلق جو سوال اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب سا سوال ہے، لیکن اس کو میں ایڈریس کر رہے ہیں کیونکہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنت میں تو انسان جو مرضی چاہے خواہش کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کو تم طلب کرو گے۔ تو بھائی اس طرح تو الٹی سیدھی چیزوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے بندے کو، حسد اور جلن اور بغض غصہ یہ بھی ہو سکتا ہے بندے کو، کسی کو نقصان پہنچانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی پٹھی چیز بھی دماغ میں آ سکتی ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کھل کے نہیں بتا رہا، جس طرح کی سوالات آتے ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 25 میں جہاں اللہ عز و جل نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اور ان کے لیے ان باغات میں یعنی جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، تو جنت پاکیزگی کی جگہ ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہوگی، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ اور انسان کو جب وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نزلہ زکام بلغم نہیں ہے، کوئی واش روم جانے کی حاجت نہیں ہے، عورتوں کو حیض نہیں ہے، تھوک منی، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں آپ نجس کہتے ہوں، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت قتادہ کہتے ہیں یا پاکیزہ سے مراد یہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ گناہ سے بھی پاک ہوں گی، جامع البیان میں۔ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ وہاں پر پاک جگہ ہے، اس قسم کی بیہودہ خیالات، کوئی غلط خیال، کچھ غلط کرنے کی، یہ انسان کا وہاں ذہن ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر نفس یہ امارہ والا نہیں ہوگا، نہ باہر سے شیاطین کا کوئی انفلوئنس آ رہا ہوگا، وہ تو نفس کاملہ پر ہوگا۔ تو اب جیسے امام طبرانی حضرت زید بن ارقم سے روایت لاتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت یعنی جمع کے وقت جو منی کا خروج ہوتا ہے نا، یہ ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر پیروں تک سے نکلے گا، اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ تو وہ منی کا جو اخراج جس طرح دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن لذت محسوس ہوگی، اور بہت لذت محسوس ہوگی، اور انسان جتنا عرصے تک جمع چاہے گا کرے گا۔ اچھا، اب یہ تو در منصور میں آ گئی، اور امام طبرانی بھی سے روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم سے۔ اچھا، اسی طرح امام طبرانی اور امام بزار حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے، اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، یہ امام بزار بھی روایت کرتے ہیں، امام طبرانی بھی روایت کرتے ہیں، یعنی کہ حسن و جمال ظاہری جو ہے نا، اس کے باطن سے کرنیں پھوٹتی ہوں گی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگوں میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے ان میں، تو سوچو جنتیوں کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو نور اپنی ایسی روشنی اور آب و تاب پر ہوگا کہ اس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب وہ نور سارے وجود پر چھا جائے تو اس نور کے اندر کیا عالم ہوگا، اور وہ نور ایسا نور ہوگا، ایسا نور ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، اور انسان میں سے ایسی خوشبوؤں کی لاٹیں نکلیں گی کہ تمام روئے زمین صرف ایسے جھانک کر دیکھ لینا تو ساری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے۔ ہم اور آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، اور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت میں اگر فلاں الٹی چیز، یعنی جنت ہی سمجھ نہیں آئی ہے ہمیں، اور ہم جنت کے متلاشی ہیں۔ اچھا، امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں جو حور العین ہے اس کی آپ تفسیر فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان سے جو مشابہت دی گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے نا، جس کو کسی نے چھوا نہ ہو،
وہ اس طرح صاف اور انچھوئی ہوں گی، یعنی پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا۔ جنت بڑی پاکیزہ جگہ ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے، ابھرتا ہے، نفس ہے، وسوسہ ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کس جگہ کے بارے میں یہ وسوسہ آ رہا ہے، وہ جگہ تو کتنی پاک ہے۔ تو کہتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ ان کا جو معاملہ ہے نا خیرات الحسان والا، وہ کیا ہے؟ آپ اس کی تفسیر بھی فرمائیں، تو فرمایا ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صورت میں بھی حسین ہوں گی اور سیرت میں بھی جمیل ہوں گی، اندر باہر آئینے جیسا شفاف چمکتا ہوگا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بید مکنون کی تفسیر کیا ہوئی؟ تو فرمایا ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عروباً اترابا کیا ہے؟ فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی نا، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکی ہوں گی، اللہ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی عمر میں بندہ گیا ہو، کسی عمر میں گیا ہو، وہ جوان ہو کر اٹھایا جائے گا اور شوہروں سے محبت کرنے والی عورت ہوگی، اس کی نظر پھر ادھر ادھر نہیں جائے گی، وہ پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور العین افضل ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور العین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ دنیا والی عورت نے نیک اعمال کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے وہ مقام حاصل کیا، اسے محنت کی ہے، تو اللہ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا، ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا، رنگ گورا ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہری زیورات ہوں گے، ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی۔ وہ کہیں گی سنو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی، سنو ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں، کبھی غم میں نہیں ہوں گی، ہم قیام کرنے والیاں ہیں، کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ تو کہتی میں نے عرض کیا کہ ہماری بعض عورتیں دنیا میں 2 خاوندوں سے کے نکاح کرتی ہیں کہ بھئی بعض 3 سے بعض 4 سے بھی ایک کے بعد ایک نکاح ہو جاتا ہے نا، بھئی کہیں طلاق ہو گئی یا کہیں بیوگی ہوگی پھر کوئی اور، تو وہ عورت پھر جنت میں کس خاوند کے ساتھ نکاح کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی، اور وہ کہے گی کہ اے میرے رب میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ تو اے ام سلمہ دنیا کی اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ روایت المعجم الکبیر میں آتی ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 367 اور 368۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آپ کے ذہن میں اگر خیال آئے نا، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو، جس کی تم طلب کرو، تو بعض لوگ یہ بیہودہ سوال بھی کرنے لگتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو پھر کیا؟ بعض کہتے ہیں بھی جنت میں ان کو غلام ملیں گے، یعنی وہاں پہ بھی دماغ وہی چل رہا ہے، گندگی غلاظت، وہ گندگیاں اور غلاظتیں دیکھی ہیں نا، تو وہ اسی طرح کے ان کے ذہن میں معاملے چل رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ مردوں کو تو کئی حوریں ملیں گی اور بیویاں ملیں گی، تو عورتوں کو بھی پھر کئی خاوند ملنے چاہیے، اور کچھ تو آگے نکل گئے کہ ہاں ملیں گے، وہ بھی پھر غلاموں کے ساتھ لگی ہوں گی، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، یعنی ایک عجیب گندگی۔ اس کا جواب پھر علماء نے دیا ہے کہ اس قسم کی بیہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطانی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ جن کے نفس سدھرے ہوئے ہوں نا، وہ اس قسم کی خواہشات نہیں رکھتے، اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا نا، اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی، اور نفس کی بھی تربیت ہوئی بھی ہوگی، وہ نفس کاملہ ہوگا۔ جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوں تو بری لگتی ہے نا بات۔ تو جنت میں ہر انسان جو ہے نا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن کوئی انسان ناپاک اور ناجائز خواہشیں نہیں کرے گا، دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو آلریڈی اوور ویلم ہے کہ مجھے جو مل گیا میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، وہ تو اتنا اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ جو کچھ مل گیا ہے نا، آئی واز ناٹ ڈیزرونگ۔ تو فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو اونچا اور اعلیٰ مقام دیا جائے،
آپ کہیں گے تو عجیب سی بات ہے، اس کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سزا دینی چاہیے بجائے اس کی کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ اس کو کہیں گے کیا لغو بات کر رہے ہو، کیا ناپاک اور ناجائز خواہشیں تم کر رہے ہو۔ تو کیونکہ آپ اب اپنے پہ بات بن آئی نا، تو پھر وہ یہی ہے کہ یار جنت میں تو اس کا کوئی کام نہیں۔ تو جب جنت میں اس کا کوئی کام نہیں، یعنی شیطان کا کوئی کام نہیں، تو شیطانی عمل کا بھی کوئی کام نہیں۔ تو جنت کی عظمت اور اس کی کرامت، اس کو سمجھیں کہ جنت ہے کیا، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔